اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس وقت پورے ملک کے مسلمانوں اور تمام باشندوں کے سامنے بہت ہی اہم سلگتا ہوا معاملہ بابری مسجد کا ہے۔ بابری مسجد کا کیس سپریم کورٹ میں ہے اور اب آخری مرحلے سے گزر رہا ہے۔ یہ ٹائٹل سوٹ کا مقدمہ ہے، یعنی کورٹ کو یہ بات طے کرنی ہے کہ جگہ کس کی ہے۔ یہ کسی آستھا، عقیدے یا بھاونا کا کیس نہیں ہے۔ سپریم کورٹ میں دونوں پارٹیز کی طرف سے 40 دن تک بحث ہوئی ہے اور دونوں پارٹیز نے اپنی اپنی دلیلیں اور ثبوت پیش کیے ہیں۔ ہماری طرف سے جو بنیادی ڈاکومنٹس اور ایویڈنس ہو سکتے تھے وہ ہم نے سپریم کورٹ میں دیے ہیں، اور دلائل کی مضبوطی اور مدلل مکمل بحث کی بنیاد پر ہمیں اس بات کا گمان ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا انشاءاللہ الرحمن۔ فیصلہ نومبر کی 15-16 تاریخ تک آنے کی امید ہے، اس لیے کہ موجودہ چیف جسٹس جناب رنجن گگوئی صاحب 17 نومبر کو ریٹائر ہونے والے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا صاف اشارہ دے دیا ہے کہ ریٹائر ہونے سے پہلے وہ اس کیس کا فیصلہ سنا دیں گے۔ 1 مہینے کی مدت انہوں نے فیصلہ لکھنے کے لیے متعین کی ہے۔ چونکہ یہ معاملہ بہت لمبا ہے، اس لیے 1 مہینے میں بہت محنت اور بہت سارا وقت خرچ کرنے کے بعد فیصلہ لکھا جا سکے گا۔ فیصلہ کیا آئے گا، اس سلسلے میں ہمیں جو امید ہے وہ ہم نے ظاہر کی ہے، لیکن فیصلہ کچھ بھی آ سکتا ہے۔ ہمارا شروع سے یہ کہنا رہا ہے کہ ملک کے باشندوں کو کورٹ پر اعتماد کرنا چاہیے اور اس کے فیصلے کو ماننا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک طبقہ شروع سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں منمانی کرے گا، اور ابھی بھی یہ خدشہ ہے کہ بابری مسجد کا فیصلہ آ جانے کے بعد وہی فرقہ پرست طبقہ ملک میں بدامنی پیدا کرے گا۔ جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے، وہ ہمیشہ پرامن رہتے ہیں اور ملک کے امن عامہ کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی مسلمانوں سے یہی امید ہے کہ وہ امن عامہ کو برقرار رکھیں گے انشاءاللہ۔ بیچ میں ایک مسئلہ سنی وقف بورڈ کی طرف سے اٹھ کھڑا ہوا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اضطراب پیدا ہوا، اور بعض حلقوں سے یہ بات بھی چلائی گئی کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ بھی سمجھوتے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور بار بار اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اب مصالحت کی ہر گنجائش کو ختم سمجھا ہے۔ ثالثی کی بات سپریم کورٹ کی طرف سے آئی تھی اور ہم نے اس کا استقبال کیا تھا۔ میڈیشن کمیٹی کے سامنے ہم نے اپنی پوری بات بھی رکھی، لیکن وہ معاملہ نبھ نہیں سکا۔ اب سمجھوتے کی بات کرنا ایک طرح سے سودے بازی کی بات ہے۔ معاملہ آخری مرحلے میں ہے، اب ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے، اور جو فیصلہ سپریم کورٹ سے آئے اس فیصلے کے آ جانے کے بعد، چاہے وہ فیصلہ کسی بھی انداز کا ہو، ہمیں ملک کے امن و امان کو قائم اور برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس مرحلے میں اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزی سے دعائیں مانگیں، ذکر اور تسبیح کی راہ پر چلیں۔ دعا اور ذکر
یہ دو ہتھیار ہیں جنہیں مسلمانوں کو استعمال کرنا چاہیے، اور یہ مرحلہ دعا ہے۔ چنانچہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی نے پورے ملک کے مسلمانوں سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، استغفار کی کثرت کریں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں، انفرادی طریقے پر بھی، اجتماعی طریقے پر بھی۔ جہاں تک معاملہ 40 دن کی سماعت اور بحث کا ہے، الحمدللہ مسلمانوں کی طرف سے، مسلم پارٹی کی طرف سے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ اور جمعیت علماء دونوں نے بڑی اچھی کوشش کی ہے۔ 7 پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر ہے، جن میں سے 6 کو مسلم پرسنل لاء بورڈ دیکھ رہا ہے اور 1 کی پیروی جمعیت علماء کر رہی ہے، اور مل جل کر باہمی مشورے سے وکلاء کی ایک مضبوط ٹیم نے بھرپور محنت کی ہے۔ خاص طریقے پر ڈاکٹر راجیو دھون صاحب اور ہمارے سینئر ایڈوکیٹ جناب یوسف حاتم مچھالہ، ظفریاب جیلانی، میناکشی اروڑا اور شیکھر نافدے وغیرہ حضرات نے، اور ان کے ساتھ جونیئر وکلاء کی پوری ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اس کیس کو کورٹ میں پیش کیا ہے، جس کی بنیاد پر میڈیا میں بھی یہ خبریں نشر ہوئی ہیں کہ مسلم پارٹی کی دلیلیں مضبوط ہیں۔ اب فیصلہ جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ امکانی حد تک جو کوشش کی جا سکتی تھی وہ کی گئی ہے، اور ہمیں اللہ کی ذات سے اچھی